کرتا ہوں اور شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نے بنایا. پتہ ہے وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں خنزیر کے پاس چلا گیا. خنزیر کہنے لگا اللہ شکر ہے تو نے میں خنزیر بنایا, کسی نہ کسی صورت میں چھپایا ہوں, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی نے بنایا. ساری دنیا خنزیر سے پناہ مانگتی ہے اور خنزیر بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے. اگلی ایک اور حدیث سنو, وہ جو حضرت ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مائی کا دودھ گر گیا تھا. اس مائی آئی عمر فاروق کی بارگاہ میں, کہنے لگی حضور آج میں بچوں کا کاروبار ہوتا ہے, آج دودھ گر گیا, ٹھوکر لگی, بوڑھی ہوں, دودھ گر گیا یا رسول اللہ, بچے رات کو بھوکے سوئیں گے, میں کیسے, میں تو اسے گزارا نہیں کر سکتی, مجھے دودھ چاہیے تاکہ بیٹھ کے بچوں کا گزارا کروں. آپ نے فرمایا اگر میں اسے دے دوں ابھی دودھ یا پیسے دے دوں تو یہ بیکاری بن جائے گی. آپ نے رکا لے کے دیا, فرمایا جا یہ رکا لے کے جا, اور زمین پہ جس جگہ پہ دودھ گرا اس زمین کو رکا دے دے, وہ زمین تیرا دودھ واپس دے دے گی. ایسے بھی حکمران تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق نے رکا لکھا, وہ مائی لے جانے لگی تو رستے میں کسی بندے کو پکڑ لیا. اس نے کہا مولوی صاحب پڑھ رکے پہ لکھا کیا ہے؟ اس نے جب پڑھا تو رکے پہ لکھا ہوا تھا اے زمین اس مائی کا دودھ واپس دے دے ورنہ بے نمازی دفن کروں گا. عیسائی نہیں, کرسچن نہیں, یہودی نہیں, وہابی دیوبندی بریلوی تو بہت دور کی بات ہے, کہا بے نمازی دفن کروں گا. قیامت تک اسے بھی عذاب ہوتا رہے گا, تجھے بھی عذاب ہوتا رہے گا. زمین لرز اٹھی, کب کب آ گئی, زلزلہ طاری ہو گیا, جتنا دودھ گرا تھا سارے کا سارا دودھ پلٹ کے واپس آ گیا. سبحان اللہ. اور اگلی ایک اور حدیث میں سنو, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سب کام کرنا مگر نماز نہ چھوڑنا. قیامت کے دن کئی لوگ بے نمازی, کسی کا اثر فرعون کے ساتھ ہوگا, کسی کا اثر شداد کے ساتھ ہوگا, کسی کا نمرود کے ساتھ ہوگا, کسی کا اثر ابو جہل کے ساتھ ہوگا. حیران ہو گئے, مسلمان ہو گیا, اثر ان کے ساتھ ہونا. فرمایا جو بادشاہ کے نشے میں, کرسی کے نشے میں نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہہ دو استغفر اللہ. اور جو بندہ دولت کے نشے میں نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جس کے بعد برادری ہے, اولاد ہے, ان پہ فخر اور غرور کرتا ہے, کیا کرے گا؟ مولوی صاحب چلو نماز پڑھو, میرا اللہ ہے بخشے گا. بخشنے والا اللہ ہے. کیا کہتا بخشنے والا اللہ ہے. بولو کیا کہتا بخشنے والا اللہ ہے. صحابہ کو نہیں پتا تھا, تو کچھ زیادہ سمجھدار جم گے. سوال ہے نا میرا, صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا جو ڈائریکٹ نبی کے فیض یافتہ ہے, نبی کی صحبت یافتہ ہے, نبی پاک کے شاگرد, ان کو نہیں پتا بخشنے والا اللہ ہے. ادھر جہاد بھی ہو رہا ہے, ادھر نماز بھی ہو رہی ہے. ادھر جنگ بھی ہو رہا ہے, ادھر نماز بھی ہو رہی ہے. ادھر سفر بھی ہو رہا ہے, ادھر نماز بھی ہو رہی ہے. چھوڑ ساری باتوں کو. امام حسین کو نہیں پتا بخشنے والا اللہ ہے. سبحان اللہ. جس کے سر پہ دو جہان کا سردار نانا بیٹھا, اس کو نہیں پتا سب سے بڑا دربار اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کا ہے, اور سب سے بڑا جانشین امام حسین پاک ہے. اس کو نہیں پتا بخشنے والا اللہ, اور ہے بھی, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, جنگ بھی ہے. انہوں نے کہا لوگوں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. سبحان اللہ. 2 رکعت نماز پڑھنے دو مجھے. سبحان اللہ. اور نماز میں گردن کٹا کے نیزے پہ تلاوت کر کے بتا دیا جو اللہ والے ہوتے وہ مرتے نہیں. بولو وہ مرتے نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کا قرآن بولا بلکہ یہ زندہ ہوتے ہیں. اس لیے دوستان گرامی, آج محاسبے کی رات, آپ نے گربان میں جا کے دیکھیں میری آنکھوں نے کتنی بغیرتی کی ہے, میری زبان نے کتنی لغزش کی ہے, میری سوچوں نے کتنی عریانی کی ہے, میرے ہاتھوں نے کتنا ظلم کیا ہے, میرے قدم کتنی دفعہ نافرمانی میں ڈلے. آج رو اللہ کی بارگاہ میں. میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو پیار کس پہ آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے نا سب سے زیادہ پیار انبیاء پہ آتا ہے. یہی ہوتا نا؟ نہیں فرمایا. کہتے ہیں غوث پہ آتا ہے, ابدال پہ آتا ہے, کلندر پہ آتا ہے. نہ. میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ گناہ گار ہے, 10 سال 20 سال 50 سال نافرمانیوں میں گزرے, گناہ میں گزرے, مگر شرم آ گئی, اپنے گناہ پہ ندامت آ گئی, جو کہ اللہ کی بارگاہ میں آج بڑی رات تھی, ہم جو کہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوئی, اے اللہ میں نے علم پہ بڑا غرور کیا, میں نے علم پہ بڑا ناز کیا, آج کے بعد کوئی علم پہ ناز نہیں, کوئی علم پہ غرور نہیں, صرف غرور تیری ذات پہ ہے, ناز تیری ذات پہ ہے. اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جب گناہگار نوجوان توبہ کرتا ہے, اس ایک کی توبہ میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, زمین آسمان میں جشن منایا جاتا ہے. اور اس جشن کے بدلے میں انعام کیا ہوتا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کے قبرستان سے اللہ اس جوان کی توبہ کی وجہ سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بخشش ہمارے لیے رکھی ہے, اس نے کیا کرنا ہے یار؟
کیا کرنا ہے میرے اللہ نے؟